بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ AM-350S لانگ رینج ریڈار اور مچان ٹیکٹیکل ایئر ڈیفنس ریڈار کی فعالیت جنوبی ایشیا کے برقی مقناطیسی دفاع کے میدان میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں دشمن پر برتری کا انحصار صرف پلیٹ فارمز کی تعداد کی بجائے سینسرز کے غلبہ پر ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا لنک کے ساتھ دونوں سسٹم کا انضمام انہیں الگ تھلگ نگرانی کے اثاثوں سے نیٹ ورک سے منسلک کیل چین کے نوڈز میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ رد عمل کی ٹائم لائنز کو منٹوں سے سیکنڈوں تک کم کرتا ہے اور الیکٹرانک جنگ میں دشمن کے نظام میں خلل کے ذریعے لڑنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کیے گئے ریڈارز کو چین کے حمایت یافتہ خلا سے متحرک اور کنٹرول کیے جانے والے نظام کے ساتھ جوڑ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسٹیلتھ ہوائی جہاز، کروز میزائل، ڈرون اور مخفی حملوں کے خلاف مستقبل کی ڈیٹنس کا انحصار روایتی طاقت کی بجائے لچکدار سینسر فیوژن پر ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو اسٹریٹجک خود مختاری میں ایک سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ اس پیش رفت کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، مگر قابل تصدیق بات یہ ہے کہ AM-350S کو کراچی میں آئیڈیا 2024 دفاعی نمائش کے دوران پہلے ملکی لانگ رینج ریڈار کے طور پر مدعیان پر لایا گیا تھا۔ یکساں طور پر اہم مچان ریڈار، جسے RAD بھی کہا جاتا ہے، عالمی صنعتی اور دفاعی ایکو سسٹم کے تحت پاکستان کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ 3D ایکٹیو فیز ایرے ایئر ڈیفنس ریڈار کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ موبائل ٹیکٹیکل ڈیفنس اور کم اونچائی پر خطرے کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان ریڈارز میں سے AM-350S کو نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اور بلو سرج نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے، جبکہ مچان ریڈار پاک فضائیہ کے ماحولیاتی نظام کے اندر گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کے ذریعے مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ ایک ساتھ مل کر یہ نظام موبائل ٹرمینل کے تحفظ کے ساتھ گہرائی تک علاقے کی نگرانی قابل عمل بنا کر پاکستان کے تہدار فضائی دفاعی ڈھانچے کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ ان کا سیٹلائٹ انضمام جدید فضائی جنگ میں تیزی سے مرکزیت کی جانب بڑھتے ہوئے اسپیکٹرم آپریشن کے خلاف اسٹریٹجک لچک کا دعویٰ کرتا ہے۔ نتیجتاً اب یہ سوال باقی نہیں رہا کہ آیا پاکستان آنے والے خطرات کا پتہ لگا سکتا ہے، اس کا سینسر نیٹ ورک کس حد تک مؤثر طریقے سے ٹریک کوالٹی کا حامل ہے اور ڈیٹا کے تسلسل اور حربی اتھارٹی کو تکنیکی طور پر ترقی یافتہ مخالف کے خلاف انتہائی شدت والے تنازع کے دوران برقرار رکھ سکتا ہے۔ AM-350S ریڈار ایس بینڈ گیلیم نائٹرائڈ کی بنیاد پر متحرک لاسلکی چھان بین کے نظام کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کو مقامی طور پر تیار کردہ ایسا ریڈار فراہم کرتا ہے جو روایتی طور پر درآمد شدہ نظاموں کی جگہ طویل فاصلے تک فضائی نگرانی کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ AM-350S کی زیادہ سے زیادہ رینج 350 کلومیٹر ہے، جو ابتدائی انتباہ کے لیے اسٹریٹجک گہرائی پیدا کرتی ہے، جبکہ لڑاکا سائز کے اہداف کے خلاف تقریباً 200 کلومیٹر کا عملی تخمینہ دعووں کی بجائے حقیقت پسندانہ جنگی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ریڈار تقریباً 0.1 مربع میٹر کے ریڈار کراس سیکشن کے ساتھ ڈرون جیسے چھوٹے خطرات کے خلاف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر پتہ لگانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اسی طرح 60,000 فٹ تک کی کوریج کا مطلب ہے کہ ریڈار نہ صرف روایتی لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے بلکہ زیادہ اونچائی پر نگرانی کرنے والے طیاروں، اسٹینڈ آف پلیٹ فارم اور کروز میزائل کے رفتار کے لیے بھی موزوں ہے، جو طویل فاصلے سے دفاعی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مچان ریڈار کم اونچائی کے خطرات کے خلاف حکمت عملی کے خلاف کو پر کرتا ہے۔ یہ نچلی پرواز، تیز رفتار اور اکثر کم مشاہدہ کرنے والے خطرات کا پتہ لگانے کے لیے فوری مسئلے کو حل کرتا ہے، جو دفاعی اہداف کے قریب ریڈار کی بے ترتیبی اور زمینی ماسکنگ کا استحصال کرتے ہیں۔ مچان پاکستان کا پہلا مقامی 3D ایکٹیو فیز ایرے ایئر ڈیفنس ریڈار ہے۔ اس کی نگرانی کھوج کی حد تقریباً 100 سے 105 کلومیٹر ہے، تاہم اس کی عملی خصوصیات اسے فارورڈ آپریٹنگ اڈوں، فضائی دفاعی بیٹریوں، اعلیٰ قیمت والے فوجی انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے مؤثر بناتی ہیں۔ مچان ریڈار یک وقت 12 اہداف کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ تیز الیکٹرانک سکیننگ اور جدید الیکٹرانک جوابی کارروائی تجویز کرتا ہے۔ اسے نظام کی آپریشنل افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بھاری جیمنگ، جال سازی اور اسپیکٹرم سے انکار کے حالات میں، جن کی عام طور پر اصلی علاقائی تنازعات میں توقع کی جاتی ہے، یہ مؤثر طور پر فعال رہتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ تصویراتی طور پر نتیجہ خیز عنصر خود ریڈار نہیں ہے، بلکہ ان کا سیٹلائٹ ڈیٹا لنک کے ساتھ انضمام ہے، جو منتشر فضائی دفاعی نوڈز پر ریئل ٹائم کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ممکن بناتا ہے۔ جدید حربی ماحول میں اس طرح کے تال میل کے بغیر جدید ریڈار بھی الگ تھلگ سینسر بنے رہتے ہیں، جو تاخیر، نقل اور کمانڈ کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مگر مستقل سیٹلائٹ سے چلنے والے فیوژن کے ساتھ ایک بڑے خلائی جنگی نظام پر مشتمل فن تعمیر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ ربط ریڈارز، ہوائی جہاز، فضائی دفاعی نظام اور کمانڈ سینٹر کے درمیان مطابقت پذیر ڈیٹا شیئرنگ کی اجازت دیتا ہے، جس سے ایک تسلیم شدہ فضائی تصویر بنائی جا سکتی ہے، جسے بکھری ہوئی مقامی رپورٹنگ کے ذریعے دوبارہ تعمیر کرنے کی بجائے مسلسل اپڈیٹ کیا جا
سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے منسلک یہ ریڈار نظام آپریشنل رد عمل کے وقت کو منٹوں سے سیکنڈوں تک کم کرتا ہے، جو کروز میزائلوں، نچلی پرواز کرنے والے ڈرونز یا اسٹیلتھ طیاروں سے نمٹنے کے دوران حکمت عملی کے لحاظ سے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔